لیکن ان موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں آپ کو موت کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ موت کی باتیں شروع کر دیں تو اگلا بولے گا تو بھائی ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے آیا, ڈرانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ موٹیویشن تو ملتی امیدوں سے ہے, امیدیں نہیں بھائی اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہے. دیکھا نہیں وہ 90 سال میں بھی زندہ تھا, وہ 80 سال میں, وہ 85 سال میں اس نے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے نا. اور مذہب باتیں کیا کرتا ہے, کل بھی مر سکتے ہو, پرسوں بھی مر سکتے ہو, ترسوں بھی. موت کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ مرنا, اللہ کے علم میں تو موت کا وقت متعین ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے متعین نہیں ہے. تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور دوسری بات, آپ موت کو اگر سائڈ پہ لگا دو تو آپ کے لگانے سے موت سائڈ پہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. این ممکن ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ تقریریں کر رہے ہیں کل وہ آئے نہ سکے, آپ پوچھیں بھائی آپ نے ٹائم دیا تھا آئے کیوں نہیں, پتہ چلا جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا 2007-2008. مجھے لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی عزت, اللہ تو نہیں کہتے تھے, وہ بڑی عزت ملی امریکہ میں, اس کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے. اور ایسا شو, اتنے کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے ہیں. اطلاعی کا مائیکل جیکسن ایک دن سوئے اور صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ گھوما کرتی تھی کہ ان کو اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا بھی ریزن, جب تک ہم تو دیکھیں چھینکیں آتی ہیں تو 25-30 چھینکوں تک تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. نہ اپنا سوچتے ہیں نہ جس کے منہ پہ چھینک رہے ہوتے ہیں اس کا سوچتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. ایک آدمی نے مجھے بتایا اسی مسجد کے بارے میں, وہ نوجوان مجھ سے فجر کے بعد ملا, کہنے لگا یار مفتی صاحب آپ کی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں بھی تھوڑے ایجڈ, وہ اتنا زور زور سے چھینکے, میں ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا تھا کہ کورونا ویسے ہی پھیلا ہوا ہے تو میں تو گھر جا کے 3 دفعہ نہایا ہوں. وہ اپنا بتا رہے ہیں مجھے نا کہ اتنا زور زور سے چھینکے اور منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. اور 2 دن بعد اطلاع آ گئی کہ ان کو کورونا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ, لیکن کورونا میں لیٹ گئے وہ. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے کہاں پر ہے کہ یار ایک تو چھینکے میرے منہ پہ, اوپر سے اتنا زور زور سے, اوپر سے پتا چلا کہ وہ کیا ہو گیا ان کو. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. مائیکل جیکسن کا ایسے تھوڑی تھا سسٹم. مائیکل جیکسن کو تو ایک دفعہ جب چھینکا ہے تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری اگلی چھینک سے پہلے پچھلی چھینک کی رپورٹ آنی چاہیے کہ چھینکا کیوں تھا, کون سا کہاں فالٹ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو چھینک آئی ہے. اتنا صحت کا خیال, ہاتھوں میں گلوز پہن کے تو مسافہ ہو رہا ہے کہ کوئی جرمز نہ شفٹ ہو جائیں. لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, وہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ زندگی میں امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام میوزیکل شو ہونے والا تھا. واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, میں تو لوگوں سے ہی جو سن رہا ہوں بتا رہا ہوں, مجھے کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے بڑا میوزیکل شو نہیں ہوا, اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے تھے. اور مائیکل جیکسن نے جو ساری زندگی محنت کی نا جس عروج پہ پہنچنے کے لیے, اس عروج اور اس ترقی کو حاصل کرنے کا وہ مائیکل جیکسن کا کے لیے تاریخی دن تھا. کہ آج میری ماں مائیکل جیکسن کی, میں اپنے روایتی انداز میں مائیکل جیکسن کی آواز کو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مائیکل جیکسن بزبان حال کہتا ہوگا کہ آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کہتی کہ میں نے اپنے بچے کو جس مقصد کے لیے جنا تھا, آج میں اپنے بچے کو اس مقصد پہ اس جگہ پہ دیکھ رہی ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آج وہ دن ہے کہ میری روح خوش ہو گئی اور میں اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتی تھی تھرکتا ہوا ناچتا ہوا, آج مجھے اپنا بچہ وہاں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ بچہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں وہ مرا نہیں تھا, مارا گیا تھا. جو بھی تھا بھائی, یہ دنیا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے. مرتے نہیں تو لوگ مار دیتے ہیں آ کے, دشمنیوں میں کچھ بھی تھا, وائرس سے مرا, بیکٹیریا سے مرا, یا ڈاکٹر نے غلط ٹیکا لگایا, یا کوئی کسی کو جیلیسی. تو جیلیسی بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہے نا, جب آپ ترقی ہوتی ہے تو حسد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, یہ چیزیں ختم تھوڑی ہوں گی. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے, مارکیٹ سے کوئی بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو جب مائیکل جیکسن اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ترین دن تک پہنچنے سے 2 دن پہلے مر سکتا ہے, 24 گھنٹے پہلے مر سکتا ہے, تو موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو اتنے بتا رہے ہیں یہ یوں ہو جائے گا پھر یوں ہو جائے گا, اگلے دن پتہ چلا وہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. اس لیے بھائی ان کی تقریروں میں دم نہیں ہے.
بات صرف وہی ہے جو اللہ نے کی ہے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہے، ذریعہ نہیں بناتے تو سب جھوٹ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت دفعہ بیان کیا، آپ ممکن ہے بور ہونا شروع ہو جائیں، لیکن میں بیان کرنے سے بور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی حدیث ہے نا کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دے گی آپ کو. اسلام ترقی سے نہیں روکتا آپ کو، اسلام نا امیدی، جو موت کا بار بار بتایا جاتا ہے نا، مرو گے مرو گے مرو گے، اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا یا نا امیدی پھیلانا یا عمل سے روکنا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نا یار جب اتنا زیادہ ہر وقت مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا تو پھر تو آدمی کے سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو جائیں، پھر تو مفتی صاحب یہ 4 شادیوں کی ترغیب کا کیا مطلب؟ جب مرے گا تو پھر ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ادھر شادی ہوئی، نکاح ہوا، ابھی رخصتی کی رات ہے، دولہا، اور یہ واقعہ صحیح ہے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بائک پر، اور جناب بائک سلپ ہوئی، پیچھے سے کوچ نے اس کا سر کچل دیا. یہ واقعہ میں نے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جی کھانے پر، دولہا صاحب ابھی آ رہے ہیں، اور جناب وہ بائک سلپ ہوئی اور پیچھے سے کوچ نے سر کچل دیا، مر گیا دولہا. بہت ہوئے ایسے واقعات، کوئی شادی سے 1 دن پہلے مر گیا، کوئی 2 دن بعد مر گیا، کوئی 3، کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن مر گیا، کوئی بیچارہ پہلا بچہ پیدا ہونے سے 2 دن پہلے مر گیا، بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، چاہے سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، مگر ان حادثات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو کیسی کیسی ویکسینیں ایجاد ہو گئی ہیں، بہت جو بیماریاں جو دنیا میں خطرناک ترین سمجھی جاتی تھی ان بیماریوں کی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. اب وہ خطرناک نہیں رہی ہیں. چیچک کتنی خطرناک بیماری تھی، چیچک کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا، ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جن کے منہ پہ بہت بڑے بڑے داغ ہوتے تھے، کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، بڑی خطرناک بیماری تھی. اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا، ویکسین ایجاد ہو گئی. لیکن کیا مطلب؟ بیماریاں ختم ہو گئی. کورونا کی بیماری پھیلی ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے، پوری دنیا کو پورا. بڑے جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں جب کرونا ختم ہوگا نا تو دنیا ایسے پلٹ چکی ہوگی، بالکل دنیا ایک نئی دنیا بن چکی ہوگی. بہت سے ترقی یافتہ ملک تنزل میں جا چکے ہوں گے، بہت سے غریب ملک اٹھ چکے ہوں گے، بہت سے غریب لوگ امیر بن چکے ہوں گے، بہت سے امیر غریب ہو چکے، بالکل پلٹ جائے گی دنیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. کرونا نے اتنا سا وائرس ہے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو، اور یہ وائرس ایسا عجیب غریب وائرس ہے، ہر ملک میں اپنی شکل چینج کر کے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی اور اسٹائل میں آیا، انڈیا میں کسی اور اسٹائل میں. دنیا پاگل ہو گئی ہے اس کے کہ یہ ہے کیا. اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کو، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے پاکستان، اس میں سب سے کم تباہی ہوئی ہے. تو یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. ایک ملحد کمبخت مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا. آپ لوگ نہ سنا کریں ان لوگوں کو، یہ وسوسے پھیلاتے ہیں. میں تو اس لیے سنتا ہوں نا کہ پتہ تو چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. کیا کیا کہہ رہا ہے، دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کرونا کے بارے میں وہ رو کے نہیں دعا کروائی تھی، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی. کہہ رہے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے سے کرونا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ بڑی رو کے انہوں نے دعا کروائی نا. بھائی مشہور دعا نہیں ہے، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ایتھیس مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ یار یہ ناٹک معاذ اللہ ناٹک کرتے ہیں، یہ مذہبی رہنما لوگوں کو کیا بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. یہ ان کے ایسا ہوتا تو پھر ویکسینیشن کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہو، میں اس سے پوچھوں کہ بتا کہ جو بیماری جس طرح سے پھیلی ہے، جو احتیاطیں بتائی گئی تھیں پاکستان میں بے وقوفی کی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ احتیاطیں ہمارے پاکستانیوں نے نہیں کی. وہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ماشاء اللہ اب تو زبردست ہو گیا، اب تو وہ تو ادھر چھینکے تھے 3 دفعہ جا کے نہایا تھا، اب تو میں لوگوں کے منہ پہ جا کے چھینکوں گا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں کا جو امیون سسٹم ہے بہتر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے.
یہاں کا جو یہ تو انڈیا اور پاکستانی کیا ہے, ایک جیسے ہیں. انڈیا میں جو معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت گندگی ہے, لیکن وہاں بھی کوئی گندگی کم نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں, دھل رہے ہیں بارشوں میں, سب کچھ جو یعنی ہمارے کلچر میں اور انڈیا کے کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں بہت تباہی پھیل چکی ہے, ہمارے ہاں وہ تباہی الحمدللہ نہیں ہے. ساتھ میں ایران ہے, وہاں بہت تباہی پھیلی ہے, اس کے ساتھ افغانستان ہے, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. کلچر ایران کا موسم اور افغانستان کا ایک جیسا ہے. تو بھائی یہ دعاؤں کا اثر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جو ملحد ہوتا ہے نا, اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے بھائی یہاں جس طرح سے دعائیں مانگی گئی ہیں, وہاں وہ لوگ تھوڑی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دخل کس چیز کا ہے, دعاؤں کا. دعاؤں کا دخل ہے بہت زیادہ. تو خیر, تو اب کیا مسئلہ ہے, دیکھو میرے کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی بتائیں بات کیا چل رہی تھی. تو وہ ہاں یہ چل رہے تھے کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا, یہ موت کا تصور نہیں ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے تو انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں نا, موت کا سوچ سوچ کے. ارے موت کا سوچ سوچ کے حوصلے پست ہوں گے نا, یار یہ کیا ہے یار, یہ تو کل بھی مر سکتا ہوں, آج بھی مر سکتا ہوں. پھر تو 4 شادیاں کیا انسان ایک بھی نہ کرے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کی نا, تیسری کی سوری, تو وہاں یہاں ایک بوڑھے میاں کو پتہ چلا میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. میرے پہلے بھی بچے ماشاءاللہ کھیلتے رہتے تھے باہر, وہ بھی تعداد میں تھوڑے سے دوسروں سے زیادہ تھے. تو دیکھتے تھے مولوی صاحب کے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے. تو جب میرے گھر کے باہر گاڑیاں واڑیاں آئیں, وہ لڑکی والے آئے, تو وہ ایک بوڑھے میاں یہاں آئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کے گھر کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ تو کہا مفتی صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے. میں بھی ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا. ایسے کانپتے ہوئے کہنے لگے, ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مرنا ہے, موت کبھی بھی مر سکتے ہیں, کوئی متعین وقت نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا, کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. اور حرکتیں دیکھو, 2 پہلے سے اور اب ایک اور ہے بھائی. حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بھائی, جب یہ مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل مر سکتے ہو, کل نہیں تو پرسوں, تو ایک شادی کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی, کل بھی. پھر گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے, پھر جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر جو ہم آپ کو کہتے ہیں پلاننگ کرو, بزنس کرو, بزنس میں اللہ نے پیسہ, میرے تو پورے بیانات ہوتے ہیں نا اس پہ. بھائی جاب کو چھوڑو, بزنس پہ آؤ. مسلمان کا اصل کام نوکری نہیں ہے. نوکری کا تو لفظ کتنا غلط ہے یار, نوکر سے نکلا ہے نوکری ہے بھائی. تو جاب کرو یار, سوری جاب کو چھوڑو, بزنس. ہاں جاب ایسے ادارے میں کرو کہ جس ادارے کا کوئی بڑا ویژن ہو, وہاں جاب کرنا ٹھیک ہے. جیسے کوئی کسی مدرسے میں استاذ ہے, جاب کر رہا ہے نا, کیونکہ مدرسے کا ایک بڑا ویژن ہے. یا اسکول میں ٹیچر ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسکول کا ایک بڑا ویژن ہے. اس طرح فوج میں کوئی جاب کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑا ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس, جہاد کرنا. ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. کیا بارش ہو رہی ہے؟ ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. آپ ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا ویژن ہے بھائی, کیا ہو گیا بھائی, اس کا ویژن ہے لوگوں کو ٹھنڈی بوتلیں پلانا. اس میں کیا ہے, یہ کون سا کام ہے؟ اس میں جو آپ جاب کر رہے ہو, اس کا مطلب آپ مکمل نوکر ہو, نوکری کر رہے ہو. آپ کی نوکری سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی کا اونر. وہ گھر بیٹھے کروڑ پتی بن رہا ہے, محنت ساری آپ کی ہے. تو بھائی آپ کیوں نہیں کر لیتے یار؟ تو ایسے اداروں میں جاب کرنا جائز ہے بھائی, چھوڑ نہیں دینا بلا وجہ روڈ پہ آ کے گھر والوں کے تانے سننے کو ملیں گے, جائز وہ بھی ہے. لیکن جائز ہر جائز کام کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اللہ نے ایک زندگی دی ہے, یاد رکھو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. کچھ کر کے جاؤ, سمجھ رہے ہو, کچھ کر کے جاؤ, کچھ بڑا کام کر کے جاؤ. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے ایسے ادارے میں جاب کی ہے کہ وہ ادارہ اس ادارے کے ویژن کا حصہ بنا, اور اس ادارے سے جتنی اللہ نے خدمات لی تو آپ کا اس میں کیا ہوگا, حصہ ہوگا. اور آپ جناب ایک گٹکے کی دکان پہ جاب کر رہے ہو بیٹھ کے, یا
آئس کریم کی دکان پہ جاب کر رہے ہو, جائز ہے, وہ منع نہیں ہے, لیکن آئس کریم کھلانا کوئی انسانیت کی بڑی خدمت تھوڑی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے نا. ارے لسی پلا دو پھر بھی ٹھیک ہے یار, کچھ پروٹین ملتے ہیں, کچھ آئس کریم میں کیا ہے سوائے کولیسٹرول کے. تو جاب بھی اگر کرنی ہے تو کسی ایسے ادارے میں جو ادارہ انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہو, اور پھر اس میں بھی یہ دیکھو کہ ان کی نیت بھی خدمت کی ہے یا نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. ورنہ اصل اسلام کیا کہتا ہے؟ بزنس, کاروبار. صحابہ سارے کاروبار کیا کرتے تھے, بزنس کیا کرتے تھے. تو اب میں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, بھائی بزنس میں پیسہ ہے, بزنس کرو. میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا, میں نے کامیاب دیکھا ہے بزنس مین کو, تاجروں کو کامیاب دیکھا ہے. اور تاجروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے, کچھ نہ آ کے بھی بہت کچھ آتا ہے ان کو, لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں تاجروں کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو سوزوکی کمپنی کے بڑے بڑے سائنسدان, یہ ٹویوٹا کمپنی ہے نا جاپان کی سب سے زیادہ جس کی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں, اس کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جو میکینک ہیں, جو گاڑیاں بناتے ہیں, ان کا علم زیادہ ہے نا. کیا خیال ہے, کماتا کون ہے؟ کماتے کمپنی کے مالکان ہیں, جو ممکن ہے ABCD بھی نہ جانتے ہو. انہوں نے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا بزنس کرنے والا وہ اس سائنسدان سے, بولو نا, آگے نکل گیا. آپ بزنس کرو گے نا, ڈاکٹر آپ کی ملازمت کریں گے, آپ کا اپنا ہاسپٹل ہوگا. آپ MBBS کرو گے تو کسی ہاسپٹل میں کیا کرو گے, آپ جاب کر رہے ہوگے. وہ بھی ٹھیک ہے, چلو اچھا کام ہے انسان کی خدمت, لیکن میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. خیر, تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ خود بھی تو پیسے کمانے کی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ خود بھی تو شادیوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں, اور بچے پیدا کرنے کی اس سے بہت اسپیڈ کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں. ترغیب تو سب لوگ دیتے ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی بولو بھائی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ سب چیزیں, جب دنیا مسافر خانہ ہے, مرنا ہے اور یہ ہے, تو کیا ضرورت ہے ان بکھیڑ. تبھی ہمارے بہت سے دیندار لوگ جو دین کی طرف مکمل آتے ہیں اپنے خیال کے مطابق, تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. رہبانیت کا مطلب دنیا سے بے رغبت. پھر وہ نہ کماتے ہیں, نہ کوئی ترقی کا ان میں ذوق شوق. وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, بس ہمیں تو ایک پیالہ ہونا چاہیے پانی پینے کے لیے, اور ایک روٹی مل جائے کہیں سے, اور ایک جنگل میں ہم رہ لیں, اور اتنا پیسہ کیا کرنا ہے. اور پھر وہی جو آج کل اسٹائل چل رہا ہے, صحت کی تو حفاظت کی فکر بالکل بھی نہیں کرتے, اس کو حب دنیا سمجھتے ہیں. اگر کوئی کورونا سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے, مجھے میسیجز آتے ہیں میرے پاس, مفتی صاحب آپ موت سے بہت ڈرنے لگے ہو. جب کورونا پھیلا ہوا تھا نا, میں نے احتیاطیں کہتا تھا لوگوں کو, مفتی صاحب اب آپ وہ مفتی صاحب نہیں رہے. ایسے بھی میسج آئے, مفتی صاحب اب آپ وہ نہیں رہے, اب آپ کو شہرت ملی ہے تو اب آپ کیا ہو گئے ہو, موت سے ڈرنے لگے ہو, اب آپ چینج ہو گئے ہو, اب آپ لوگوں کو کرونا اللہ کے بجائے کرونے سے ڈرا رہے ہو آپ. اس طرح کے بہت آتے ہیں میرے پاس میسج. تو تصور یہ بن چکا ہے جو دیندار بنتا ہے کہ دنیا رہبانیت ہے, دنیا سے کیا ہے دور, ترقی نہیں کرنی. بعض تو انگلش سیکھنے کو حرام سمجھتے ہیں, اب تک انگلش سیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہو گیا, ماڈرن ہو گیا ہے. ارے گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی, آپ کے سیکھنے نہ سیکھنے سے کچھ نہیں. بین الاقوامی زبان کیا بن چکی ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے انگلش کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو اب آپ نہ سیکھ کے خود پیچھے رہ جاؤ گے, دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے. آپ اپنی اولاد نہیں پوچھے گی آپ کو تھوڑے دنوں میں, وہ کہے گی ابا نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں, بس یہ سکھائیے دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ, مسافر خانہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن بھی ملے, ترقی بھی ہو, لیکن دنیا کو ہم مسافر خانہ بھی سمجھے. تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب بولو بھائی نہیں ہے. اسلام کے علاوہ جتنی موٹیویشن ہے نا, وہ دنیا کی محبت سکھاتی ہے, لالچ سکھاتی ہے آپ کو. وہ کیا سکھائے گی آپ کو, لالچ, ہوس. موت کو نہیں آنے دیں گے درمیان میں, بلکہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے, ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے, نہیں مرنا آپ نے. بلکہ کینسر کا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا نا تو نے کل مرنا ہے, اس کو بھی تسلی, نہیں یہ تو ایسا ہی ہے, آپ نے لڑنا ہے اس کینسر سے, ہمیں پتہ ہے آپ جنگ جیت جاؤ گے, آپ لڑو گے. تو وہ تو موت کے اگینسٹ چلتے ہیں, جو ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, زمینی حقیقت کے خلاف ہے یہ بات. اور جو زمینی حقیقت کے خلاف بات کرے نا, یہ تو جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے, زیادہ عرصے نہیں چلتا جھوٹ.
دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کینسر ہے, ساری رپورٹیں آ گئی کینسر ہے, اب آپ کسی کینسر کے مریض کو تسلی کے لیے کہو نہیں نہیں یہ سب رپورٹیں جھوٹ ہیں, تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے, لیکن جب ہر ڈاکٹر کو دکھائے گا سب کہہ رہے ہیں کینسر ہے کینسر ہے کینسر ہے, پھر جب آپ سے ملتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کینسر نہیں ہے, تو تھوڑے دنوں تک تو اس کو تسلی ملے گی, اس کے بعد بولے گا بھائی, اب پھر جو آپ کی صحیح باتیں ہوں گی نا وہ اس کو بھی